پاکستان کیوں نہیں گئی، تو پاکستان اسی لیے نہیں گئی میں، اور پھر ہسبینڈ نے بہت کوشش کی لیکن بس کیوں مجھے اتنا پچھلے سالوں میں ڈپریشن، انگزائٹی، اتنا کچھ ہوا۔ السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ میری دعا ہے اب جہاں نے خوش نے آباد نے، الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آپ سب سنائیں، آپ سب ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ہر دم ہر قدم پہ شکر ادا کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک اور خوبصورت دن ہمیں جینے کے لیے دیا ہے، تھینک یو ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر ٹائم شکر ادا کریں۔ تو چلے جی آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ آج کا ولاگ بڑا ہی خوبصورت ہوگا، تو بہت اچھی سی باتوں کے ساتھ آج کے ولاگ کو شروع کرتے ہیں۔ اور جی بس یہ بیٹی کے ساتھ باہر بیٹھی ہوئی تھی، دھوپ بڑی اچھی نکلی ہوئی تھی، کپڑے سارے واش کیے ہیں، واشنگ لگائی، ساری لانڈری کی ہے جی۔ میں نے کہا چلیں آج دھوپ ہے تو اچھی خاصی واشنگ لگاتے ہیں، اور خود بھی دھوپ میں بیٹھتے ہیں اور بچی کے ساتھ تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں۔ یہ ٹائم اس ٹائم تھوڑا سا ریلیکسنگ ٹائم تھا، اور پچھلے دنوں میں جو ہماری فیملی کے ساتھ جو واقعہ ہوا بس اس سے نکلنے کی اپنے آپ میں کوشش کر رہے ہیں۔ ہسبینڈ کو بھی حوصلہ دینا ہے، پیچھے پاکستان میں بھی فون کرنا ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، ان بہنوں کو بھی ظاہری بات ہے، باقی نندوں کو بھی حوصلہ دینا، ابو کو بھی دینا۔ تو وہ ساری زندگی کے جو آپ کو پتہ ہے، جب ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں، پردیس میں رہ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو اپنے دکھ بڑے چھپانے پڑتے ہیں، اپنے دکھوں کو چھپا کے آگے چلنا پڑتا ہے، ان کو یہ محسوس کروانا پڑتا ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں، ہم لوگ ٹھیک ہیں۔ تو بس جی یہ سب زندگی کے ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے۔ تو زندگی انسان کے ایسے قدم پر آپ کو ایسا کوئی کر جاتی ہے نا، میں کہتی ہوں بالکل بے جان کر جاتی ہے نا، آپ کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیسے زندگی کو آگے چلانا ہے۔ تو یہاں پر جی چائے بنا رہی تھی، میری فرینڈز بھی آ گئی تھیں، ان کو پتا تھا کہ یہ اکیلی ہوگی تو بیٹھی ہوگی، تو بس جی تھوڑا سا حوصلہ وہ بھی دینے آ گئی۔ تو باہر گارڈن میں بیٹھ کے ہم لوگوں نے تینوں نے چائے پی اور بہت سی باتیں کی، کچھ دل کی باتیں کی، کچھ شیئر کی ایک دوسرے سے باتیں۔ یہی ہوتا ہے کہ پردیس میں جب ہمارے نیبرز، ہماری فرینڈز ہوتی ہیں، وہ ہمیں حوصلہ دیتی ہیں، ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہیں، فکر نہیں کرنی، ٹینشن نہیں لینی، ہسبینڈ کو بھی فکر نہیں کرنے دینی، ٹینشن نہیں لینے دینی، کیونکہ وہ خود بیمار ہے تو زیادہ سٹریس لیں گے تو ظاہری بات ہے وہ سیل بھی بڑے پھر ویک ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی سٹرانگ بنانا ہے، تو ان کے سامنے بھی، اور پھر بیٹی کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ انہوں واسطے نا بیٹی نو بھی تھوڑا جا افیکٹ ضرور کر رہے سی، کیونکہ بیٹی چپ چپ رہنا شروع ہو گئی تھی۔ ظاہری بات ہے اس کی اتنی ینگ پھپھو جو اس کی اتنی لاڈلی بھی تھی، تو بس جی اس کے ساتھ اس کا اٹیچمنٹ بھی بہت زیادہ تھا۔ پاکستان جاتے تھے تو زیادہ تر وہ گھر میں ہوتی تھی، تو یہ بیٹی جو ہے نا ان کے ساتھ بڑی اٹیچ تھی، کیا بنانا ہے، کیا کھانا ہے، کیا کھاؤ گی، ماما کو جانے تو بازار، تم میرے پاس رہنا، میں تمہاری لک آفٹر کروں گی۔ تو بس اٹیچمنٹ اتنی زیادہ تھی۔ پچھلے سال کہہ رہی ہوں 2-3 سال پہلے جب ہم لوگ پاکستان گئے تو بیمار ہو گئی تھی بیٹی، تو ساری لک آفٹر میرے ساتھ کی، نہیں تو آپ لوگ فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان واپس انگلینڈ چلے جاتے ہیں تو بیٹی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، نہیں ٹھیک ہو جائے گی، فکر نہیں کرنی، ٹینشن نہیں لینی، راتوں میں میرے ساتھ جاگنا، میرے ساتھ سو جانا تاکہ پریشان نہ ہوں، تو میں اس کی ہیلپ کر دوں گی ساتھ میں۔ بیٹی زیادہ بیمار تھی، کافی زیادہ بیمار ہو گئی تھی بیٹی جا کے۔ اب کب تک پاکستان میں جائیں تو بچے جو ہے نا سوٹ نہیں کرتا، ان کو ویدر نہیں سوٹ کرتا، پانی نہیں سوٹ کرتا، تو بیمار ہو ہی جاتے ہیں۔ تو میرے ساتھ ساتھ رہنا کہ نہیں پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہو جائے گی، ہاسپٹل بھی میرے ساتھ جانا کہ نہیں اس کو ہنساتے رہنا، اس کو ہنساتے رہنا۔ تو وہ ویڈیو، وہ کلپس ایسے وہ دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہیں گئی ہوئی ہیں تو واپس آ جائیں گی۔ تو بس یہ زندگی یہی چل رہی ہے ہماری۔ تو میں نے کہا یہی بات ہے کہ انسان اتنا ڈپریشن میں، اتنی انگزائٹی میں، تو ایسے ہی اس ملک کے ماحول میں انسان رہ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اپنوں سے پیچھے سے کوئی ایسی غم کی بات سنتا ہے نا تو اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایسا انگزائٹی اور ایسے ڈپریشن میں جاتا ہے نا کہ پھر اس کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ اور اچھا یہاں پر مجھے بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ سسٹر آپ پھر پاکستان کیوں نہیں گئی؟ تو پاکستان اسی لیے نہیں گئی میں کیونکہ بیٹی کے ایگزام سے، آپ کو پتہ ہے یہاں پر جون کے مہینے میں اسکول میں ایگزامز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جولائی میں ہالیڈیز ہو جاتی ہیں 6 ویک کی، پھر آپ پلان کر سکتے ہو پاکستان جانے کے لیے۔ یہاں پر ایگزامز ہو رہے ہوتے ہیں اور سپتمبر میں پھر آپ کو نئی کلاسز میں جانا پڑتا ہے بچوں کو۔ تو بس یہ بھی تھا کہ بیٹی کے ایگزام سے لاسٹ ایئر تھا اس کا،
تو بس جی یہی بھی پرابلم تھی میری، تو یہ پرابلم تھی، پھر ہسبینڈ اکیلے تھے اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ ٹائم پہ جا کے پہنچ سکیں، بس کہتے ہیں نا قسمت دیاں گلاں نے ساریاں، قسمت نہیں تھی کہ وہ جائیں اور اپنی بہن کا وہ منہ دے سکیں، اور بس قسمت نے ساتھ نہیں دیا، تو بس جی کنیکٹڈ فلائٹس ہیں یہاں پر، 24 گھنٹے تو پہنچنے میں لگ ہی جاتے ہیں، بیچ میں ہمیں کھڑا رہنا پڑتا ہے وہاں پر جا کے کسی اور ایک کنٹری میں، پھر وہاں سے 4-5 گھنٹے آپ سٹے کرو، پھر واپس آپ پھر جا کے ایک اور جہاز چ بیٹھو تو پھر جا کے تسی لاہور ایئرپورٹ تے پہنچو، تو یہ کنیکٹڈ فلائٹس چل پڑی ہوئی ہیں، تو یہاں پر جو جیسے یہ پریشانیاں آندیاں نا تو بہت مشکل ہے، انسان ٹائم پہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ پہلے وہ فلائٹس چلتی تھی جو ڈائریکٹ چلتی تھی، پہنچ جاتے تھے 8 گھنٹے کے اندر اندر پاکستان، اب وہ سسٹم ہے ہی کوئی نہیں ہے، اور پھر ہسبینڈ نے بہت کوشش کی لیکن بس قسمت کی بات ہے، ہر بات آ کے نا قسمت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے سوچیا ہوتا ہے نا انسان واسطے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ اسی بہت کچھ پلان کر کے رکھتے ہیں، ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھیں عید کے لیے عید کی ساری شاپنگ بھی کر لی لاسٹ سے لاسٹ ویک، اور آن لائن شاپنگ کرنی تھی بیٹی کی وہ بھی کر لی، اور سب کچھ تیار کر لیا کہ ولاگ ڈلنے ہیں تو میں پہلے بنا کے رکھ لیتی ہوں، کیونکہ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، پھر ہسبینڈ کو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے اور پرابلم ہوتی ہے، تو بس جی میں نے بنا کے رکھ لیے، تو بس مجھے کیا پتا کہ انسان کو کچھ نہیں پتا، انسان نو کچھ نہیں پتا کہ اورے نال کی آن والے وقت چ ہون والا ہے، آپ رات کو سوئیں صبح تانوں کچھ پتا نہیں صبح کیوں ہونا ہے، اور ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، رات کو بالکل ٹھیک ہم لوگ سوئے اور صبح ہمیں یہ خبر مل گئی، تو بس جی انسان نے جو پلان کیتا نا وہ کدی کامیاب نہیں ہوئے گا، جو اللہ نے ساڈے واسطے پلان کیتا نا بس اوہی سارا چلنا ہے، گھنٹے دا نہیں پتا انسان نو زندگی چ کی ہو جانا، 1 گھنٹے بعد تسی زندہ بھی رہنا، پھر جب چلے جاتے دنیا میں پھر ہم لوگ کہتے ہیں ابھی تو وہ انسان ٹھیک تھا، ابھی تو بات ہوئی تھی، ابھی تو وہ ٹھیک تھا، بس جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہونا ہے، تو بس جی ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ ہم لوگ جو اللہ نے لکھا ہے نا تو شاید ہمارا نصیب نہیں تھا وہاں پر پہنچنا پاکستان میں، تو جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اسی کی ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ اور اچھا یہاں پر میں ایک بات اور ایڈ کرتی ہوں کہ انسان کو جب اتنا ڈپریشن اتنی پریشانی ایک دم سے آتی ہے، ڈپریشن ہی ہوتا ہے یہ، انسان کو ایک دم سے یہ پریشانی آ جاتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، تو اس کو نکلنے کے لیے نا ٹائم ضرور لگتا ہے، ہر ایک چیز کو سفر کرتے کرتے ٹائم لگتا ہے، انسان کو ہر کام کرنے میں ٹائم لگتا ہے، جو کبھی بیمار ہوتا ہے اللہ نہ کرے، جیسے میرے ہسبینڈ کو کینسر ہوا، ان کو اپنی واپس دوبارہ زندگی میں آنے میں بہت سال لگے، اب ہم لوگ ان کے ساتھ یہ بات نہیں کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، اور کافی تو وہ تو کافی اپنی میموری تھوڑی سی ختم ان کی ہو چکی ہوئی تھی تھوڑی سی، کیونکہ وہ تھوڑا سا بھول چکے ہوئے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہیپن ہوا تھا، تو بس جی انسان کو ٹائم لگتا ہے، اور یہاں پردیس میں آپ کو پتہ ہے کہ زندگی کچھ ایسی ہے نا کہ آپ کسی سے اپنے دل کی کوئی بات نہیں شیئر کر سکتے، آپ کو ہر ایک پریشانی، ڈپریشن، انگزائٹی، گھر دا دکھ، ہر ایک گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی آ جاتی ہے، تو وہ آپ نے خود ہی نکالنا ہے اپنے آپ کو اس میں سے، کوئی آ کے نکالنے نہیں لگا، اور دوسرا جب آپ کو ڈپریشن، انگزائٹی اور آپ کو فیل ہو کہ آپ سب کچھ ختم ہو گیا، اللہ سے رجوع کر لیں، اللہ سے لگاؤ لگا لیں، اللہ انسان کو ضرور سہارا دیتا ہے، ہر بندہ چھڑ دندا ہے، اللہ انسان نو نہیں چھوڑتا، ہر ایک انسان کو اللہ نے ساتھ دینا ہے، اسی سے آپ نے مدد مانگنی ہے، اور میں تو ایسے ہی کرتی ہوں، مجھے اتنا پچھلے سالوں میں ڈپریشن، انگزائٹی اتنا کچھ ہوا، بات بات پر رونا، کسی سے بات نہیں کرنی، اور کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، بس اپنے آپ میں رہنا، دنیا ایسے لگتی تھی ساری ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن پھر اللہ سے میں نے اتنا زیادہ لگاؤ لگا لیا، ہر بات ان سے شیئر کرتی ہوں، کوئی بھی گھر میں پریشانی کچھ بھی ہو، بس اللہ تو ہی کرنے والا ہے، تو ہی نے میری مدد کرنی ہے اور تم نے سارا کچھ کرنا ہے، تو یہاں پر پردیس میں ہم لوگ رہ تو رہے ہوتے ہیں، سانو سارے کہندے تہاڈی زندگی بڑی عیاشی والی ہے، بڑی سکون دی ہے، میں کہتی ہوں ان سے پوچھ کے دیکھیں جن کے کوئی یہاں پر نہیں ہے ہمارے جیسے لوگوں کا، اور وہ کیسے اپنی زندگی ہر پریشانی اور ہر دکھ میں کس طرح سے وہ گزارا کرتے ہیں، تو بس جی انسان کو دیکھنا بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جب اس پہ بیتتی ہے نا وہ بڑی مشکل ترین زندگی ہوتی ہے، تو پردیس میں یہی ہے کہ کوئی جیسے فوت ہوا ہے تو یہاں پر کسی نے کسی کے گھر بھی آنا ہے تو فون کر کے آتے ہیں کہ تسی گھر ہو، اسی افسوس کرن آنا ہے،
تو نیبرز تو آ جاتے ہیں، جو دور دور سے آنے والے ہوتے ہیں وہ فون کر کے آتے ہیں. یہ دیکھیں جی، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ 24 گھنٹے وہ تاڑے واسطے اویلیبل رہے. کوئی نہیں ایسے کر سکتا. آپ کو خود ہی اس ہر ایک مشکل اور ہر ایک پریشانی سے خود ہی نکلنا پڑتا ہے، اسٹرانگ بننا پڑتا ہے. اس پردیس چ کٹن والا وہی انسان کامیاب ہے جیرا اسٹرانگ ہوئے گا، جیرا اپنے آپ نو ہر ایک کام واسطے نا فائٹ کر کے اگے لے کے چلے گا. اور یہاں پر جی بس میں یہی کہوں گی کہ بیٹی کو بھی میں نے ٹائم دینا تھا، کیونکہ ایک ویک سے گھر کا ماحول کچھ ایسا ہوا تھا کہ بیٹی کو بھی ٹائم دینا تھوڑا سا ضروری ہو گیا تھا. کہ وہی بات بار 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 بار، ظاہری بات ہے اس کی فیوریٹ پھپھو تھی، تو بس اس کو بھی سنبھالنا، ہسبینڈ کو بھی دیکھنا، خود کو بھی دیکھنا. اور یہاں پر جی ہم لوگ اپنے بیڈ روم کو تیار کر رہے تھے تو بس اچانک یہ واقعہ ہو گیا. تو یہاں پہ یہ وارڈروب میں نے توڑ کے باہر پھینکا، ہسبینڈ نے توڑ دیا تھا، پھر میں نے باہر پھینکا اور پھر وہ نیا آگے فٹ کر جائیں گے. کپڑے میں نے بیگوں میں رکھ دیے تھے تاکہ پھر میں بعد میں سیٹ کر لوں گی سارے. تو چلیں جی، اسی کے ساتھ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں. انرجی والے ولاگ آنے میں ٹائم لگے گا، کیونکہ انسان کو اپنی اس لائف میں واپس آنے کے لیے تھوڑا ٹائم ضرور لگتا ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملیں گے. اللہ حافظ.